ایسے ہے کہ جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آدمی کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی کلیئر اور کنسائز ہونی چاہیے. وہ کلیئرٹی آپ کی سوچ کے اندر تبھی آ سکتی ہے اگر آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ کو اپنے مقصد کا خود نہیں پتہ تو آپ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. تو کلیئرٹی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے, آپ کو جو بات آگے کرنی ہے اس کا بھی مقصد پتہ ہونا چاہیے, اور اس میں سے جو رزلٹ لینا ہے اس کا بھی مقصد پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کو اس طریقے سے آپ برڈنگ کریں کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو, یہ نہ ہو کہ دوسرا آدمی آپ کا مقصد سمجھ نہ سکے. تو اس کو بڑی کلیئرٹی کے لیے اگر آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے کولیگ سے بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے جونیئر سے بات کر رہے ہیں, یا کسی ایسے بندے سے کر رہے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے یا اس کو کوئی چیز بیچنی ہے, تو ہر پوائنٹ پہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. نیکسٹ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا ایک ہر ٹائم پہ آپ ایک کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. آل دا ٹائم آپ کو زندگی میں کسی کے ساتھ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کسی آپ پرابلم میں پھنسے ہوئے. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو اسیس کہ یہ اس کا حل کیا ہے, لیکن آبجیکٹیو بینگ کہ ہم اس وقت یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے یہاں جانا ہے. یہاں سے یہاں جانے کے لیے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس کے اندر افیکٹ کریں گی, ان ایشوز کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو پھر ہم اپنا مقصد اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, یا کوئی پرابلم آ گئی ہے تو وہ پرابلم جو ہے کن ایلیمنٹس کی وجہ سے وہ پرابلم آئی ہے, ان میں سے کریٹیکل یا امپورٹنٹ کیا چیز ہے. کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا اس مسئلے کا ایک حل نکال سکیں. تو دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ اینڈ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز ہے ڈیسیژن میکنگ, کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو میک اے ڈیسیژن. جیسا بھی آپ ایک ڈیسیژن کریں, اٹ از بیٹر دین ناٹ میکنگ اے ڈیسیژن. سو لمبو میں نہیں کوئی چیز رکھنی کہ چلے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. یو شوڈ نو کہ ہم نے جانا کدھر ہے. اگر آپ کو اپنا مقصد کلیئر پتہ ہے, آپ کی سوچ ہے, جیسے کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے وہ, اور اس کے ساتھ پھر اس ڈیسیژن تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنے والی ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ میں نے یہاں سے فلان جگہ جانا ہے, کیسے جانا ہے, کس راستے سے جانا ہے, کس خرچے پہ جانا ہے. تو وہ ساری جو ڈیسیژن میکنگ ہے دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. چوتھی چیز ہے ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, اگر میں اپنی ہی بات کرتا جاؤں اور آپ کا مقصد مجھے ملنے کا میں سمجھوں نا, تو وہ ہمارے درمیان میں کوئی چیز پراپر صحت مند قسم کی, جیسے کہتے ہیں نا ہیومن انٹریکشن, ہیومن ٹرانزیکشن, وہ اگر نہیں ہوگا تو وہ ہماری جو ملاقات ہے وہ یا تو بے مقصد ہوگی, یا پھر اس میں سے ہم کسی چیز پہ اکٹھے مل کے کام نہیں کر سکیں گے. تو مجھے اپنا بھی پتہ ہونا چاہیے, لیکن جس بندے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اس کی ریکوائرمنٹس, اس کے اپنے مقاصد, اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کی اپنی پرابلمس, وہ ہمیں ساری پتہ ہونی چاہیے, تاکہ ایز فار ایز جتنے ہمیں اس کا پتہ ہوگا اس کے مطابق پھر ہم آپس میں انٹریکشن بہتر ہوگا اور ہماری گفتگو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ آ سکتی ہے. اگلی چیز ہے پرابلم سالونگ. اب پرابلم سالونگ جو ہے یہ کوئی میتھمیٹکس کے ساتھ نہیں سیل ہوتی, اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو آپ کی اسکل یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ہیومن فیکٹر ہے تو اس کے ساتھ آپ کیسے لے کے چلتے ہیں. اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو اس کا کیا حل ہے. ہر پرابلم میں کوئی ٹیکنالوجی ہوتی, جیسے ہم کہتے ہیں نا مین, مشین, میتھڈ, مٹیریل ہے. تو ہم انجینئرنگ میں خاص طور پہ یہی 3-4 چیزیں کرتے ہیں, تو اس کے درمیان میں پرابلم حل ہو جاتی ہے. تو وہ جو پرابلم سالونگ سکل ہے, جس کو میری ایک اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے, وہ فش بون ڈائیگرام بنا کے میں نے ایکسپلین کیا ہوا. تو وہ جو پرابلم سالونگ سکل ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. پھر ایک چیز ہے بلڈنگ اے جینوئن ریلیشن شپ.
جب ہم ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بناتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے یہ کام ہے، اس وقت میں اس کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کروں اور لیٹ سے اس کی بہت تعریفیں کروں جی، اور کام ہو گیا تو پھر میں کون اور وہ کون، تو وہ دیٹ از ناٹ اے جینوئن ریلیشن شپ. جینوئن ریلیشن شپ یہ ہے کہ آپ ایک لائف لانگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ مطلب واٹ کین آئی ڈو فار ہیم. وہ ریلیشن شپ ایسے ون وے ٹریفک نہیں ہوتی. ریلیشن شپ از آلویز اے ٹو وے ٹریفک ہے جی، کہ میں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہوں تو مجھے پھر وہ آئی شوڈ گو ان ٹو دیٹ کنڈیشن جس کے ساتھ میں اس کو وہ تعلقات اچھے کر سکتا ہوں. تو اٹس اے ٹو وے ٹریفک. یہ جو جینوئن ریلیشن شپ ہے اس میں ایک چیز ہے لائلٹی. آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلانا لوئل نہیں تھا، یا یہ لوئل نہیں، یا وہ لوئل نہیں. ہمیشہ یہ نہ ایک لائلٹی کی بات چلتی رہتی ہے ریلیشن شپس میں. تو لائلٹی جو ہے نا یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہے. لائلٹی از اے ٹو وے اسٹریٹ. یو وانٹ ٹو بی سم باڈی ٹو بی لوئل ٹو یو، یو آلسو ہیو ٹو بی لوئل ٹو ہیم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ون وے کہ جی فلانا، بے شک وہ آپ کی کمپنی کا امپلائی ہے یا آپ کی فیملی کا کوئی بندہ ہے جی، یا بیوی ہے یا شوہر ہے. اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. تو اگر آدمی کہہ دی فلانے نے مجھے بڑا دھوکہ دے دیا ہے، تو جو دوسری سائڈ ہے کہ خود تو مجھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اس کے ساتھ واز آئی آن اے گیونگ اینڈ اور آن اے ٹیکنگ اینڈ. تو یہ بھی ایک جو لائف لانگ ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر یہ چیز ہے. فائنلی جو سیلف اویئرنیس ہے کہ میں خود کون ہوں، یہ میرے لیے بڑا ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کون ہوں، میری کیا کیپیبلٹیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور میری حدود کیا ہیں. اور وہ کچھ تو حدود ایسی ہیں جو کہ ہمیں دین نے یا سوسائٹی نے دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کی فزیکل حدود بھی ہیں اور آپ کی مینٹل حدود بھی ہیں اور آپ کی نالج کی حدود بھی ہے، اور ان کے اندر رہتے ہوئے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو جائز کام کرنے والی حدود ہے اس کو وہ ایکسپینڈ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو جس حد تک آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ آگے چلتا جاتا ہے اور زندگی میں پروگریس کرتا ہے.